کہ بھئی آپ نے ان حالات میں حکومت کیوں لی. یہ تو اب سال سوا سال رہ گئے. یہ سارا جو گند وہ عمران نیازی کو حکومت کو اٹھانے دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم کو آئنسٹائن ہے، لیکن جو ذمہ داری کا تقاضا یہ تھا، حب الوطنی کا تقاضا یہ تھا کہ ایک شخص جس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا تھا، چین، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر اور جتنے پاکستان کے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلقات یعنی پستی کی بالکل سب سے نچلی سطح پہ چلے گئے تھے. معیشت کے بارے میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں. آئی ایم ایف کے ساتھ کیا وہ معاہدہ اس کی دھجیاں اڑا دی، ٹوٹلی وائلیٹ کیا اس کو. کرپشن کے دن روز اس کے سکینڈل آتے تھے. میں چینی سکینڈل کی بات کروں، یا میں گندم کے سکینڈل کی بات کروں، یا میں کاٹن کے سکینڈل کی بات کروں، یا میں بی آر ٹی، معلم جبہ، کتنے بڑے سکینڈل تھے جو کہ پاکستان کو بالکل اس کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے. تو کیا آپ خاموش تماشائی بنے رہتے؟ یعنی ہمیں بھی بطور ایک سیاستدان کے آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ مجھے اور ہمارے پولیٹیکل کیپٹل ساتھیوں کو بالکل پیچھے رہنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ جانے کام جانے. لیکن میں آج سمجھتا ہوں ان ہائنڈ سائٹ کہ اگر ہم نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا یا اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نہ دیا ہوتا، ہمیں کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکلی ہمیں بے پناہ ہمیں ہمارے ووٹ بینک متاثر ہوا، کوئی شک نہیں. لیکن میں آج بڑا مطمئن ہوں کہ اسٹیٹ بچ گئی، سیاست ہم نے اس کو داؤ پہ لگا دیا. تعلقات اپنے انتہائی برادر ممالک سے اس کو بہت حد تک اس کو نارمل سطح پہ لے آئے. چین کے ساتھ اپنے تعلقات جو بہت زیادہ اس میں خلیج آ چکی تھی، عمران نیازی کی حکومت نے پاکستان دشمنی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. چین کے خلاف بھری میٹنگز میں وہ الزامات لگاتے تھے ایسے بیہودہ کہ میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. اور میری ذات کے حوالے سے اوپنلی کرپشن کے الزامات لگاتے تھے کہ چینی کمپنیوں سے میں نے سودوں میں 45% کمیشن لی ہے. اب منیب بھائی چل رہا تھا 4 سال کیس بھگتا رہا. اگر یہ بات تھی تو انہی عدالتوں میں لے آتا نا کیس. باقی سارے زمانے بھر کے بیہودہ جانے کا کیس تو ایک آپ نے بھی کیا ہوا ہے، بے بنیاد کیسز لے آئے عدالتوں میں، تو یہ بھی لے آتے، کیوں نہ لائے. لیکن تعلقات کو برباد کر دیا تباہ کن حد تک. ان کو ہم نے الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے ٹھیک کیا. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ ہوا. روس سے سستا تیل ہم لے کے آئے. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل ہمارا معاہدہ ہے آذربائیجان کے ساتھ، ہمارا LNG گیس کا. اس کے اوپر کل انشاءاللہ دستخط ہوں گے اور ہم سستی قدرتی گیس LNG وہ آذربائیجان سے ہم لے سکیں گے. اور ہماری یہ اختیار ہمارا ہوگا کہ ہم اگر لیتے ہیں یا نہیں لیتے، کوئی اس کے اوپر ہرجانہ پینلٹی نہیں ہوگی. یہ وہ مائل سٹونز ہیں جو کہ ہم نے کوشش کر کے متحدہ یہ کولیشن گورنمنٹ نے کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے، میں آج رات کو الحمدللہ ان حوالوں سے سکون سے سوتا ہوں. ٹھیک. اچھا 9 مئی کے روز کی بات کرتے ہیں، دا ویری ڈے. بحیثیت وزیر اعظم میں آپ کا پرسنل اکاؤنٹ لینا چاہوں گا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا، بدقسمت واقعہ تھا، حملہ ہوا، فوجی تنصیبات جلائی گئیں. ایک تو آپ اپنا جو پرسنل ریئیکشن تھا ایز دا چیف ایگزیکٹو، ایز پرائم منسٹر، ذرا وہ میں پہلے پوچھنا چاہوں گا. اور جو آپ کا پہلا انٹریکشن ہوا، نیچرلی شہداء کے ریلکس توڑے گئے، جلائے گئے، بے حرمتی کی گئی، فوجی تنصیبات کو آگ لگی، تو جو آپ کا پہلا انٹریکشن تھا ود ملٹری لیڈرشپ، وہ کیا سینٹیمنٹ تھا اس وقت؟ 9 مئی کا واقعہ بدترین ملک دشمنی کا واقعہ تھا. اور اس میں مماثلت ہے 27 فروری 2019 کو جب ہندوستان کے بمباروں نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہمارے شاہینوں نے ان کو مار گرایا اور ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا. یہ پاکستان کے اندر سے سازش ہوئی پاکستان کے خلاف، اور اس کے سرغنہ
عمران نیازی اور ان کے ہواری تھے. فرق یہ تھا کہ وہاں پر دشمن کے بمبرز آئے, یہاں پر عمران نیازی ان کے جتھوں نے حملے کیے افواج پاکستان کی تنصیبات پر, سویلین انسٹالیشنز کے اوپر, اور اس کی پوری تیاری کی گئی جو کہ کئی ماہ یا 1 سال 1.5 سال پر محیط تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن پورا پاکستان اشک بار تھا, اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. یہ فوج کے اندر یہ کو کرانے کی ایک انتہائی کبھی حرکت کی گئی. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہیں بالکل, کیونکہ جو بعد کے واقعات جو ہوئے ہیں, جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, اس سے اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں کہ اٹ واز ایک بالکل ایک بدترین ایک سازش کی گئی افواج پاکستان کے خلاف. اور اس کے اور فوج کے سربراہ کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے کے خلاف, تو ظاہر ہے کہ سربراہ اس کے سربراہ ہوتا ہے, ادارے کے خلاف ایک سازش تھی. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے اس سازش کو ناکام بنایا, نیست و نابود کیا, اور پاکستان بچ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ افواج پاکستان اس دن اور عوام ایک تھے. انہوں نے اس کی نہ صرف بھرپور اس کی مذمت کی, بلکہ اس سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہے. یہی وجہ ہے کہ چند مٹھی بھر لوگوں نے, جتھوں نے, 150 لوگوں نے مختلف جگہوں پر ہمارے شہیدوں کی اور غازیوں کی بے حرمتی کی. بتائیے ان کے بوڑھے ماں باپ, ان کے یتیم بچے, ان کے دلوں پر اس رات اس دن کیا گزری ہوگی کہ ہمارے بیٹوں نے, ہمارے والدین نے اپنے سب کچھ چھوڑ کر وہ اگلے جہاں سدھار گئے اور پاکستان کی عزت, پاکستان کی حفاظت کی. آج ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. یہ ہے عمران نیازی کا مکروہ چہرہ اور اس کی مکروہ سازش. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ سویلین حکومت اور ادارے مل کر ہم ایک پیج پہ تھے, اور یہ فیصلہ ہوا کہ آئین اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا, کسی کو جو اس میں ملوث ہے رعایت نہیں ملے گی. اچھا, یہ جو پروفیسر صاحب آپ فرما رہے ہیں, آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بھی آپ ہیڈ کرتے ہیں, تو ذرا ایک وہ تھوڑا سا سٹوری ٹیلنگ بھی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ جب پہلا اس واقعے کے بعد پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, جذبات کیا تھے فوج کی قیادت کے, اور وہاں کیا تھا؟ اوبیسلی ایک ایسا ون کین ٹیل کہ اوبیسلی وہ بھی بہت بری طرح شیکن ہوں گے, مسٹ بی ویری ہرٹ. یقیناً شدید رنج تھا, شدید افسوس تھا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص جو وزیر اعظم رہا ہو اور جس کا بت تراشنے کے لیے کئی سال لگائے گئے ہوں اس منصوبے کو بنانے کے لیے, بہت سونے پاپڑ بیلے, اس کو پر 15-20 سال لگے اور بے پناہ کوششیں کی گئیں. کیونکہ عمران نیازی کا آپ جانتے ہیں کہ اپر چیمبر تو خالی ہے نا جی, اس کو گائیڈ کرنے کے لیے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بے پناہ کاوشیں کی گئیں, بے پناہ وسائل اس کے اوپر صرف کیے گئے. اور وہی شخص جن کی وجہ سے اقتدار میں آیا, اور اسی نے نہ صرف ان کے خلاف سازش کی بلکہ پاکستان کے خلاف سازش کی, یہ ناقابل معافی ہے. اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ جنہوں نے سویلین انسٹالیشن پر حملے کیے وہاں پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں ان کے خلاف مقدمے چلیں گے, اور جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ان کو آرمی ایکٹ پہ ان کے خلاف مقدمے چلیں گے. اور تاکہ رہتی دنیا تک اس طرح کا دوبارہ واقعہ ہونا تو دور کی بات, کوئی اس طرح کی مذموم حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے. راشد صاحب, ایک ظاہری بات ہے آپ نے 9 مئی کے واقعات کا ذکر کیا, بٹ ایک یہ بھی تنقید اپنی جگہ موجود ہے, اور میرے خیال میں یہ کہ ایک